الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا سوال ہے کہ کیا ہم فوت شدہ کی طرف سے، جو فوت ہو چکے ہیں، میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ فوت شدہ کی طرف سے قربانی جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کا مطالبہ صرف جو زندہ لوگ ہیں ان سے کیا ہے، نہ کہ فوت شدہ سے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی واضح دلیل ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اپنے عزیز فوت شدہ کی طرف سے قربانی کی ہو۔ آپ کی زندگی میں آپ کے بڑے ہی عزیز چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، آپ نے کبھی بھی ان کی طرف سے قربانی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ آپ کی بڑی ہی عظیم بیوی، بہت ہی آپ کو ان سے محبت تھی، ان کی طرف سے، اپنی اولاد کی طرف سے، کسی صحابی کی طرف سے آپ نے قربانی نہیں کی، لہٰذا میت کی طرف سے قربانی جائز نہیں۔ اور اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ اگر فوت ہونے والا اپنی اولاد کو وصیت کر گیا ہے کہ میری طرف سے آپ نے قربانی کرنی ہے، تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اگر وصیت کی ہے تو اس کی وصیت کو پورا کرتے ہوئے اس کی طرف سے قربانی کی جائے گی۔ اور جو کہتے ہیں کہ قربانی چونکہ یہ ایک صدقہ ہے تو صدقہ میت کی طرف سے کرنا جائز ہے، صدقہ کر سکتے ہیں، تو قربانی بھی صدقہ ہے تو اس لیے جائز ہے، قربانی کر سکتے ہیں۔ اس طرح وہ دلیل دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی جب کی تو اس میں یہ الفاظ بولے تھے، صحیح حدیث ہے، یا اللہ یہ قربانی میری طرف سے، میرے اہل بیت اور میری امت کی طرف سے قربانی ہے، تو یا اللہ قبول فرما۔ تو اس میں وہ دلیل لیتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ میری امت کی طرف سے، امت میں وہ لوگ بھی تھے جو پہلے وفات پا چکے تھے، فوت ہو چکے تھے، ان کو بھی چونکہ نبی الاسلام نے اپنی قربانی میں شامل کیا ہے، اس لیے ہم بھی شامل کر سکتے ہیں۔ تو دوسری دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ بھی قربانی کیا کرتے تھے، وہ مینڈے کیا کرتے تھے، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ایک میں اپنی طرف سے کرتا ہوں، ایک مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ میں ان کی طرف سے کروں، تو میں ایک ان کی طرف سے کرتا ہوں۔ تو دوسرے علماء کہتے ہیں کہ چونکہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اس لیے میت کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتے، اس میں ایک راوی مجہول ہے، اس وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ جو جواز کے قائل ہیں ان کے دلائل یہ بھی ہیں کہ چونکہ یہ قربانی ایک صدقہ ہے تو صدقہ میت کی طرف سے کر سکتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے۔ بہت سارے علماء اس طرف گئے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا بالکل جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ جس طرح مولانا بہت بڑے ہماری جماعت کے عالم دین خلیل الرحمن جوید حافظہ اللہ تعالی، ان کے نزدیک بھی یہ ہے کہ یہ قربانی جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ یہ سنیں آپ فوت ان کا شدہ کی طرف سے بہت سارے ہمارے علماء قائل ہیں، حتیٰ کہ ڈاکٹر فضل الہی حافظہ اللہ وہ بھی اس کے قائل ہیں۔ انہوں نے مسائل قربانی یا احکام قربانی کے نام سے جو ایک رسالہ لکھا ہے، اس میں بھی انہوں نے ایک دو صفحوں میں اس کی بحث کی ہے اور اچھے دلائل دیے ہیں کہ مرحومین کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ قربانی ایک مالی صدقہ ہے اور مالی صدقہ سب کی طرف سے کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک دوسری دلیل یہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈھا لیا اور مینڈھے کو قربان کیا، اور اس میں آپ نے فرمایا اے اللہ یہ تیری طرف سے ہے، تیرے لیے ہے، اللہم من کا والکا ام محمد ومن امت محمد ومن آل محمد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی طرف سے، امت کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور آپ کی امت میں صرف زندہ ہی شامل نہیں، جو فوت ہو چکے ہیں وہ بھی آپ کی امت میں شامل ہیں، لہٰذا قربانی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح مناظر اسلام فضیلت الشیخ مفتی عتیق الرحمن علوی حافظہ اللہ تعالی، ان کے نزدیک بھی یہ جائز ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، جائز ہے۔ تو یہ سنیں آپ ان کا بیان۔ کیا میت کی طرف سے قربانی کرنا قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ جی ہاں، میت کی طرف سے قربانی کرنا حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس کی شکل یہ ہے کہ آپ اپنے جانور ایک ہوں، دو ہوں، 5 ہوں، 10 ہوں، ان کی قربانی کے وقت یہ نیت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اے اللہ یہ جانور میری طرف سے، میرے اہل خانہ کی طرف سے اور ہمارے فوت شدگان کی طرف سے قبول فرما۔
لیکن جو ہمارے معاشرے میں طریقہ کار چلتا ہے کہ 2 جانور خریدے، ایک کہا یہ ہماری طرف سے اور دوسرا کہا یہ ہمارے فوت شدہ والدین کی طرف سے، تو یہ غلط ہے۔ جی، ثابت ہوا کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی قربانی کر رہے ہیں تو اپنے فوت شدگان کو اس میں شامل کر لیں کہ یا اللہ یہ میں اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، اور اپنے والدین کی طرف سے جو فوت ہو چکے ہیں عزیز و اقارب، ان کی طرف سے قبول فرما، تو سب کو برابر اجر ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو شامل کرتے ہیں کہ آپ کے اجر میں کچھ کمی ہو جائے گی۔ تو بہتر طریقہ یہی ہے، بجائے اس کے کہ ایک ہم خود اپنے لیے ایک جانور لیں اور ایک باقاعدہ طور پر کسی فوت شدہ کے نام کا لیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ایک کریں یا 2 قربانی کریں، اپنے آپ کو بھی اس میں شامل رکھیں، اور جو فوت شدہ ہیں جتنے بھی ہو سکتے ہیں شامل کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا ثواب ان کو پہنچ جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم ان کو شامل نہیں بھی کرتے، اپنے والدین فوت شدہ جو ہیں، تو اولاد کوئی بھی نیک عمل کرے تو آٹومیٹک اس کا اجر والدین کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔